ویوز آف فیصل محمد کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ سے کچھ دو چار اہم ہیں چیزیں وہ ڈسکس کروں گا، اور آخر میں جو ہے پاکستان کے حوالے سے کچھ بین الاقوامی بہت انتہائی اہم خبریں ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ میری ویڈیو کو آج آپ پورا دیکھیے گا تاکہ آپ صورتحال کو سمجھ سکیں. کافی لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ فیصل صاحب یہ جو پاکستان کے اندر جو کرونا کا جو گراف گر رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہے. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے تھے، میسیج بھی بھیجے تھے، ویسے بھی ٹیلی فون بھی آتے ہیں لوگوں کے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں پہلے اس کی ریسرچ کروں گا، اس کے بعد بتاؤں گا، کیونکہ میری عادت ہے کہ میں بغیر ریسرچ کے، بغیر کوئی چیز کے، بغیر تحقیق کے نہیں کرتا. اچھا، اس میں پھر بہت سارے لوگوں نے مجھے کچھ تجزیہ نگار ہیں سینئر موسٹ، ان کی چیزیں بھیجی تھیں کہ کچھ لوگوں کا تھا کہ عمرہ کی وجہ سے، خوراک کی وجہ سے. یا دیکھیے، خوراک کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا. اگر خوراک کی وجہ سے اگر ایسا ہوتا تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کون سی اچھی خوراک ہے. پاکستان سے زیادہ اچھی تو خوراک لوگوں کو برطانیہ میں ملتی ہے، امریکہ میں ملتی ہے. تو برطانیہ اور امریکہ، یورپ میں تو سب سے زیادہ پھیلا ہوا ہے. اس کو بنیادی طور پر آپ نے سمجھنا ہوگا اس کی وجوہات کیا ہے. اس کی دیکھیے بڑی روحانی ہے ایک وجوہات، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ذرا اگر آپ توجہ دیں تو آپ سمجھ جائیں گے. دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان کے مطابق آپ نے کہا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. ٹھیک ہے جناب. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی اس وقت 25 کروڑ کی آبادی ہے. ٹھیک ہے. اگر 25 کروڑ میں سے اگر 1 کروڑ بھی اگر درود پاک پڑھتے ہوں، لا محالہ سی بات ہے، میں یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ 1 کروڑ سے زیادہ پڑھتے ہوں گے. لیکن میں ایک مثال آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ذرا توجہ آپ کی پوری رہے اس پہ، کہ اگر 1 کروڑ بھی اگر درود پاک پڑھتے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 کروڑ رحمتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کوئی اور نہیں کہہ رہا، نہ کوئی روایت ہے، یہ حضور کی کہی ہوئی بات ہے جس میں شک بالکل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 کروڑ رحمتیں آپ کے ملک پہ نازل ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات. دوسری بات، سب سے پھر اسی کے اندر ساتھ ایک اور یہ بھی کہا ہے کہ نہ صرف ایک دفعہ درود پاک پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بلکہ ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ 10 درجے اللہ تعالیٰ ان کے بلند کرتا ہے. اب ذرا آپ کی توجہ رہے کہ 10 درجے بلند کرنے سے کیا مراد ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کیا لوگوں کے نیچے کوئی جیک لگ جاتا ہے؟ وہ جو جیک ہوتا ہے نا گاڑی کو اوپر اٹھانے کے لیے کہ آدمی اوپر اٹھ جاتا ہے؟ نہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ 10 درجے جو بلند ہوتے ہیں نا، بنیادی طور پر یہ انسان کی ہرڈ امیونٹی بڑھتی ہے. یہ انسان کی جو توانائی ہے نا، روحانی توانائی، جو ہم اس کو کہتے ہیں نا ہرڈ امیونٹی، جو ہم انسان کے اندر باڈی میں جو مدافعتی نظام جو پیدا ہوتا ہے، یہ بنیادی طور پر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ اس کا تعلق نفسیات اور روحانیت کے ساتھ ہے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ روحانی طور پر جب آپ کو طاقت دیتا ہے تو آپ کے اندر کی باڈی میں ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے. تو وہ ریزسٹنس جو ہے نا، بنیادی طور پر وہی ہرڈ امیونٹی ہوتی ہے. تو یہ جو 10 درجے جو بلند ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ جو لوگ کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، تو جو رحمتیں آتی ہیں 10 کروڑ رحمتیں آتی ہیں، اور 10 کروڑ ہی لوگوں کے جو ہے درجے بلند ہوتے ہیں. یعنی آپ کی ہرڈ امیونٹی بلند ہوتی ہے. یہ ایک وجہ ہے ہرڈ امیونٹی بلند ہونے کی. لوگوں کو میں بتا رہا ہوں، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، یہ میری بڑی ریسرچ کے بات کر رہا ہوں میں. اچھا، 2 چیزیں ہو گئی. تیسری اب آپ آ جائیے کہ ایک اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو اذانیں ہوتی ہیں، آپ کو پتا ہے صبح فجر سے لے کے اور شام تک پورے پاکستان کے اندر 5 دفعہ فضا کے اندر اذان گونجتی ہے. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ بھی حقیقت کی بات ہے کہ اذان کی جو آواز ہے یہ دافع البلا ہے. یہ جب اللہ کا نام گونجتا ہے فضاؤں میں، تو اب اس کی ایک اور سائنسی تحقیق بھی ہے، وہ پھر کبھی بات کروں گا، کیونکہ 10-15 منٹ کی ویڈیو تھی، میں اس پہ ریسرچ آپ کو بتا نہیں سکتا. لیکن جب اذان ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بلائیں دور ہوتی ہیں. اور یہ میں اس حوالے سے آپ کو اختصار سے بتا دوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے ایک روایت بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں اذان دی جاتی ہے وہاں سے عذاب معمون ہو جاتا ہے، مطلب یہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے. تو تقریباً ہر بستی کے اندر ہو رہا ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب کبھی کوئی وبا پھیلتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، کوئی مصیبتیں آتی ہیں، تو لوگ ویسے بھی اذان دیتے ہیں. اور ایک بات اور بھی بتا دوں آپ کو کہ جس وقت حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتارا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے زمین پر، تو اس وقت ان کی وحشت کو دور کرنے کے لیے بھی اذان دی گئی تھی. جبریل علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اذان دیں. تو بنیادی طور پر یہ ایک وجوہات ہے کہ پاکستان کی، ورنہ پاکستان میں کہاں سے ہرڈ امیونٹی ہونے لگی؟ پاکستان میں ایسی کون سی چیز، جہاں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ہم نے ریسرچ کی اور معلومات کی، جہاں مسلم ممالک ہیں
جہاں پہ اذانیں باقاعدہ ہوتی ہیں مسلم ممالک کے، وہاں پہ سب جگہ کہیں نہ کہیں ہرڈ امیونٹی، ایون افریقہ کے مسلم ممالکوں میں بھی ہرڈ امیونٹی لوگوں کی بہت بڑی ہوئی ہے۔ ورنہ کھانے پینے کی جو بات ہے، جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوراک کی بات ہوتی ہے، اور فضا تو آپ دیکھیں یورپ کی سب سے اچھی ہے، پاکستان کی فضا سب سے زیادہ آلودہ ہے، خوراک یورپ کی سب سے اچھی ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ ملاوٹ ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ جو آپ کو میں نے چیز بتائی ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ سے وہاں پر پاکستان کے اندر الحمدللہ آپ کی جو کووڈ-19 جو ہے یہ نیچے گر رہا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد مجھے امید ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی، آپ احتیاط کریں۔ ظاہر ہے شیطانی قوتیں ہیں، تو میں نے کہا تھا یہ سارا پھیلا جو معاملہ یہ شیطانی قوتوں کا، لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات، خواہ وہ انسان کی طرف سے پھیلائی ہوئی وبا ہو یا قدرت کی طرف سے آئی ہوئی وبا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اور کلام اللہ سے اور روحانیت کی روحانی طاقت سے وہ دور ہوتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں تھوڑی سیاست پہ۔ یہ اصل میں بہت سے لوگوں کا تھا، تو میں نے اس لیے آپ کو بتا دی بات۔ اچھا اب دیکھیے، آج بھارت کے یوم جمہوریہ تھا، آج وہ یوم جمہوریہ جو ہے وہ یوم ندامت بن گیا، ساری دنیا میں بھارت کی سبکی ہوئی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج کیا حال ہوا ہے کہ وہاں پہ وہ لال دہلی جو قلعہ ہے اس کے اوپر سکھوں نے اپنا ایک مذہبی جھنڈا لگا دیا۔ ہمارے تو پہلے کہتے تھے کہ ہم پاکستان کا جھنڈا لگے گا لال قلعے پہ، چلو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، وہ وقت بھی آ جائے گا، لیکن ہم سوچتے شاید پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن آج ہمیں امید پیدا ہو گئی جب ہم نے سکھوں کا ایک مذہبی جھنڈا لال قلعے پہ دیکھا، تو ہمیں بھی امید ہو گئی شاید انشاءاللہ یہ وقت آئے گا کہ شاید پاکستان کا جھنڈا جو ہے، مسلمانوں کا جھنڈا لال قلعے پہ لگ جائے۔ لیکن یہ جو آج بات ہوئی ہے، اصل میں دنیا نے دیکھا اور ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح بھارت میں ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، اور ساری آج دنیا کا میں دیکھ رہا تھا کہ یورپ سمیت امریکہ میں بھی کئی جگہ اس پہ ان کے میڈیا پہ ڈسکس ہوا ہے، جس سے بھارت کو دیکھنا پڑے گا کہ بھارت کا جو ایک چہرہ ہے، ایک ہندوتوا کا جو چہرہ ہے، ایک انتہا پسند ہندو ریاست کا جو چہرہ ہے، وہ آج سب کے سامنے آیا۔ اور اب میں یہ بتاؤں کہ آج جو صورتحال بھارت کو ہوئی ہے، اس حوالے سے بھارت کے اندر بہت زیادہ تشویش بھی ہے۔ آج بھارت کو احساس ہوا ہے، جو یوم جمہوریہ میں جو آج بھارت کا حال ہوا ہے، اس سے بھارت کو، بھارت واسیوں کو، جو بھارت کے کرتا دھرتا ہیں، ان کو بہت زیادہ احساس ہوا ہے۔ اور کل ہماری اطلاعات کے مطابق کل ایک اس حوالے سے نیو دہلی میں اہم بیٹھک ہے، اس بیٹھک کے اندر کچھ لوگ جو ہیں بھارت کی ڈیپ اسٹیٹ کے لوگ اور کچھ لوگ بیٹھیں گے، اور جو وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ اب یہ جو پرابلم ہے اس سے کس طرح نپٹا جائے، یا اس جو صورتحال پیدا ہوئی ہے جو مودی نے پیدا کی ہے، مودی کی غلطی ہے، جس کی بھی غلطی ہے، اس کو کس کے سر منڈا جائے۔ اب یہ آپ سمجھ گئے، جو میں سر منڈا جائے سے مراد میں آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ اس میں اب یہ کوئی کانسپریٹک تھیوری بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ پاکستان پہ ڈالیں، کچھ اور کریں، بہرحال یہ فیصلہ کل ہوگا، وہ کل کیا کرتے ہیں۔ اگر کل جو بھی ہوتا ہے انشاءاللہ تو اس کی 1-2 دن بعد خبر کہیں نہ کہیں سے ہمارے پاس آ جائے گی، تو میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا۔ اچھا دوسری طرف جناب پاکستان کی طرف میں آ جاتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نواز شریف کے حوالے سے کہ نواز شریف گزشتہ ویڈیو میں کہ نواز شریف سے لوگ مل رہے ہیں۔ دیکھیے نواز شریف صاحب نے تو برطانیہ میں ایک طریقے سے اپنی ایک وزارت خارجہ جو ہے نا کھول رکھی ہے۔ آج بھی ہماری جو کچھ معلومات ہوئی ہے وہ پتہ یہ لگا کہ نواز شریف صاحب نے ساری دنیا میں سب جگہ پاکستان کے دوست ملکوں سے، امریکہ سے، ادھر ادھر سب جگہ ان کے خطوط جا رہے ہیں، سب جگہ رابطے ہو رہے ہیں، کچھ سفارت خانے کے لوگ بھی آ رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں۔ اب انہوں نے چین کے ساتھ بھی رابطے کیے ہوئے تھے، اور چین کو بھی انہوں نے کہا، چین کی طرف بھی انہوں نے توجہ دلائی، اور انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ چین کے ساتھ مطلب اتنا تعاون نہیں کر رہی جتنا ہم نے کیا تھا، اور ہم نے جس طریقے سے ہم نے سی پیک کو ترقی دینے کی کوشش کی۔ دیکھیے چین اصل میں سب سے بڑی بات جو چین پاکستان کا بہت اچھا دوست ہے، لیکن چین کی سب سے بڑی اہمیت جو ہے اس کی انویسٹمنٹ ہے جو یہاں پہ سی پیک کی نظر میں ہوئی، اور سی پیک ہمارے لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ ہم بار بار کہتے رہے ہیں، اور کافی عرصہ میں نے عمران خان کو بھی کہا، عمران کی حکومت کو بھی کہا کہ ایک دفعہ کم از کم ان کو چاہیے تھا کہ کم از کم 2 دفعہ یہ گوادر کا اور سی پیک کا دورہ کرتے، تاکہ چین کو پتہ لگتا کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کو چین کی انویسٹمنٹ کی فکر ہے، لیکن باوجود کئی بار یاد دہانی کی، اور ایک آدھ دفعہ بلکہ ہمیں کہا بھی گیا تھا کہ عمران سی پیک کا دورہ کریں گے، گوادر کی سائڈ جائیں گے، لیکن عمران نہیں گئے۔ تو اس وجہ سے بھی چین کے اندر تھوڑے سے تحفظات ہیں، اس کو یہ انہوں نے کیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا شاید ایک خط بھی گھما دیا تھا شہباز شریف نے، جس میں چین نے ان کی تعریف کی تھی، تو وہ اصل میں وہ جو خط دکھایا گیا تھا وہ بنیادی طور پر اسی پس منظر میں تھا، اور اس خط کے اندر بھی سی پیک کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی سی پیک کے حوالے سے آپ نے بڑا اچھا کام کیا۔ تو کہ بنیادی طور پر کہنے کا مقصد تھا کہ اب بھی چاہیے عمران کو کہ وہ اس پہ توجہ دے، اور چین کے ساتھ جو معاملہ ہے سی پیک کا، ویسے تعلقات تو اچھے ہیں، ہمارے اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے، لیکن عمران کی حکومت کو بھی چاہیے کہ اس معاملات کو ضرور دیکھیں۔ اچھا اسی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں پی ڈی ایم کے حوالے سے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ڈی ایم کے اندر ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ معاملہ جو ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے بلاول صاحب نے جو سیٹ کیا، پوری تفصیل آپ کو میں دے چکا ہوں، تو اس کی وجہ سے ان میں بڑی مایوسی پھیلی۔ زرداری صاحب نے سارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، زرداری صاحب بہت صحیح طریقے سے کھیل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اب پی ڈی ایم کے اندر بڑی زبردست مایوسی پائی جاتی ہے۔ اور اب تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ
بلاول کے پیپلز پارٹی کے یو ٹرن کی وجہ سے اب مسلم لیگ نواز کو بھی یو ٹرن لینا پڑا. کل انہوں نے فیصلہ, وہ تو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ الیکشن میں جائیں گے. دیکھیے استعفوں کے حوالے سے یاد ہوگا میں بارہا کہتا تھا, لوگ نہیں مانتے تھے. میں کہتا تھا کہ دیکھیے پیپلز پارٹی کبھی استعفا نہیں دے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس پوری ایک سندھ کی حکومت ہے, اور پیپلز پارٹی کا بیک چینل کے اندر پسے پڑتا ہے ایک ان کا ایک پلان ہے سندھ دیش کا یا سندھ کو طاقت دینے کا. تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے اس مسئلے میں نا یعنی مطلب ایسا مسئلہ ہو جو اس کے اندر رکاوٹ آئے. تو میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا, بہت سے لوگ نہیں مانتے تھے کہ وہ کہتے تھے نہیں ہو جائے گا جی, بات ہو گئی ہے. لیکن میں کہتا تھا کہ میری اطلاع ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی استعفے پہ راضی نہیں ہوگی, اور نتیجہ یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی نہ صرف استعفے پہ راضی نہیں ہوئی بلکہ وہ ضمنی الیکشن میں بھی چلی گئی, سینٹ میں بھی چلی گئی. اور اب تو پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سینٹ کے اندر جوڑ توڑ کر کے, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, زرداری صاحب کی کوشش کہ سینٹ میں اپنی اکثریت لائی جائے. اچھا, اب یہ جب معاملہ ہو گیا تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ سکی ہوئی, اور مریم نواز شریف صاحب کو بھی آپ نے دیکھا کہ یو ٹرن لینا پڑا. اس کی وجہ سے خود جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر بڑی بددلی پھیلی ہے. اور میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف نے جن لوگوں سے, جن ممالک سے نواز شریف نے اور فضل الرحمان نے جن ممالک سے اپنا خرچہ پانی پکڑا تھا, ان کا بھی دباؤ آ رہا ہے. اس کی وجہ سے بھی بڑی سخت سراسیمگی ان کے اندر پھیلی ہے, جس کی وجہ سے اندرون سطح پر بہت ناراضگی ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ شاید جو بلاول صاحب کی جو سسٹر کی شادی ہو رہی ہے اس میں تمام پی ڈی ایم کے لوگ آئیں. گو کہ میرے پاس تو یہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے دعوت نامے سب کے لیے بنائے ہیں بشمول فضل الرحمان صاحب کے. لیکن مجھے ڈاؤٹ ہے, یہ میں خبر نہیں دے رہا ہوں, میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں کہ جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں, جو خبریں اندر سے مل رہی ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ مریم نواز یا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کے جو امیر ہیں وہ وہاں پر جائیں. اور ویسے بھی فضل الرحمان صاحب کے لیے ایک بڑی ٹینشن والی خبر ہے کہ وہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا, ہم ہی سب سے پہلے کہتے رہے, بہت سے لوگ نہیں مانتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب باہر سے امداد لیتے رہے. اب تو دیکھیے حافظ حسین احمد صاحب نے بھی کہہ دیا, اور انہوں نے نہ صرف کہا انہوں نے بلکہ انہوں نے کچھ ہماری اطلاعات کے مطابق کچھ ثبوت بھی دے دیے ہیں, جس کی وجہ سے فضل الرحمان کی جماعت کے خلاف ایک ریفرنس بھی تقریباً داخل ہونے والا ہے یا داخل ہو چکا ہے. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ فضل الرحمان صاحب بچیں گے. فضل الرحمان تو پکے پھنستے ہیں, کیونکہ ان کو مدرسوں کے حوالے سے بڑی لمبی اور بڑی خطیر رقم ملی اور اس کے ثبوت مل چکے ہیں. ٹھیک ہے جناب, تو یہ تو ایک صورتحال ہو گئی پی ڈی ایم کی. اور اب عمران صاحب کا دیکھیں کیا کرتے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں پیراشوٹرز, وہ بھی اپنے طور پہ پوری ان کی کوشش ہے. عمران کی تو کوشش پوری ہے کہ احتساب کو صحیح طریقے سے ابھی بھی چلایا جائے. اسی لیے آج عمران نے براڈ شیٹ کے حوالے سے بھی کہہ دیا ہے کہ براڈ شیٹ کے اندر بھی کوئی بھی ہے نہ چھوڑا جائے, سامنے لایا جائے. لیکن میں ساتھ میں آپ کو ایک اور بڑی کنفرم خبر دے رہا ہوں کہ اندر سے نواز شریف کو بھی پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ آ جائیں اور ہمیں حکومت کو یعنی 5 سال پورے کرنے دیں اور کوئی پرابلمز کریٹ نہ کریں, اور اپنے کیسوں کو طریقے سے, آپ ذرا سمجھ لیں, مختصر بتا رہا ہوں, اگر آپ اپنے کیسوں کو طریقے سے اگر فیس کریں تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو یہ بھی ایک صورتحال چل رہی ہے. تو یہ بھی ذرا آپ دیکھیں, مجھے لگتا تو یہ صورتحال کے سامنے کچھ ہو رہا ہے, پیچھے کچھ ہو رہا ہے. لگتا ایسا ہے مجھے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یعنی ایک جس کہتے ہیں نا کہ ایک عجیب کشمکش ہے, مطلب سب ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ کرنے کے چکر میں. کوئی نہیں پتہ لگ رہا کہ کون عمران کے ساتھ مخلص ہے, کوئی نہیں پتہ لگ رہا کہ کون نواز شریف کے ساتھ مخلص ہے, کوئی نہیں پتہ لگ رہا کہ کون فضل الرحمان کے ساتھ مختلف ہے. سب اپنے اپنے مفادات کے چکر میں اس وقت لگے ہوئے ہیں, اور یہ صورتحال اس وقت ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب آ جائیں جلدی سے. میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ امریکہ کے حوالے سے دیکھیے, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو الیکشن ہوں گے امریکہ کے بہت اہم ہوں گے, اسی کے اندر سارے فیصلے ہوں گے. اب آپ نے دیکھا کہ بائیڈن آ گئے ہیں, اور بائیڈن کے آنے کے بعد کچھ معاملات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو کسی حد تک درست ہے, اس کی میں آپ کو خبر دے چکا ہوں. بائیڈن نے ایک بات کی کر لی کہ بھئی افغانستان کے اندر جو امن کا معاملہ تھا اس کو فی الحال اسی طرح چلنے دیا جائے, اور کہا گیا ہے کہ ظلم خلیزات رہیں گے. لیکن انہوں نے کچھ اپنی ہے ان کی شرائط میں بتا چکا ہوں آپ کو, وہ بلیک واٹر وغیرہ کو رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ مکمل نہیں چاہتے. وہ فوجی نکال دیں گے لیکن مکمل انخلا نہیں کریں گے. لیکن جو سب سے بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ بائیڈن نے آتے ہی جو بغداد سے تمام جو ہے فوجی عراق سے وہ نکال کے انہوں نے سیریا میں داخل کر دی ہیں. یہ تشویشناک خبر ہے بڑی, کیونکہ دیکھیں ابھی تو شام کے حالات جو ہے ابھی اللہ کا شکر ہے کچھ بہتر ہوئے تھے, لیکن چونکہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا کہ بائیڈن کا جو زور ہے, بائیڈن کا جو جھکاؤ ہے وہ ایران کی طرف ہے, اور عراق میں اس وقت ایران کی سپورٹ ہے. تو یہ بنیادی طور پر ہیجمنی حاصل کرنے کی کہتے ہیں اس کو, اپنی بالادستی حاصل کرنے کے لیے, اردو میں کہنا چاہیے, اپنی بالادستی حاصل کرنے کے لیے جو فقہی جنگ چل رہی علاقے میں, یہ پھر دوبارہ بدنصیبی سے پھر شروع ہو رہی ہے. تو اب یہ سارے کی سارے فوج جو ہے انہوں نے بائیڈن نے وہاں داخل کر دی, اور جو لوگ بائیڈن کے ساتھ آئے ہیں
اب وہ پھر کبھی میں ان کا نام بتا دوں گا کہ بائیڈن کی ٹیم کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں زیادہ تر وہ سب اسلحے کے تاجر ہیں، تو ان کی کوشش اب یہ ہے کہ ان کا اسلحہ بکے، اور اسلحہ اسی طرح بکے گا کہ پھر وہ دوبارہ مسلمان ملکوں کے اوپر کہیں نہ کہیں کوئی جنگ مسلط کی جائے گی اور یہ حالات خراب ہوں گے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب یہ دیکھیں اب کیا صورت بنتی ہے، لیکن جو واقفان حال ہیں عالمی معاملات سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سیریا کے اندر جس وقت فوجیں یہاں داخل ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ پھر دوبارہ ایران کا اگر ہاتھ مضبوط ہو جاتا ہے تو یہاں پھر دوبارہ شاید سعودی عرب تو ابھی نہیں کودے گا کیونکہ سعودی عرب کا اس وقت دباؤ ہے، میں نے MBS کے حوالے سے بتایا تھا، لیکن یہ کہ یہاں پہ بھی لگتا ہے کہ شاید شام کے اندر یہاں ایران کی دوبارہ گرفت ہو جائے گی، کیونکہ بائیڈن کی پوری سپورٹ ہے کہ علاقے کے اندر ایران کو اہمیت دی جائے۔ تو یہ جو ہے سلسلہ، یہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ایران عراق کا مسئلہ اور سعودی عرب کا ایران کا مسئلہ، اس جو بالادستی کی جنگ تھی، فقہی بالادستی کی جنگ کی وجہ سے لیبیا کو اور کیا عراق کو اور ساتھ میں کہیں نہ کہیں افغانستان اور اسی طرح یمن، آپ دیکھ لیں کہ کس طرح مسلمان ملکوں کی تباہی ہوئی ہے۔ تو یہ بدقسمتی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ پھر دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ بہت اچھا تھا کہ ٹرمپ نے کم از کم ٹھیک ہے جو بھی مسلمانوں کے حوالے سے پابندی لگائی، اسرائیل کا کر دیا، لیکن اس نے کم از کم کسی مسلمان ملک کے اوپر چڑھائی کی بات نہیں کی تھی، بلکہ ہم نے جو ٹرمپ کے قریبی لوگ تھے جن سے ہمارا رابطہ تھا تو ہم نے بلکہ ان سے پوچھا بھی تھا، تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ٹرمپ دوبارہ بھی آ جاتا ہے تو وہ صرف اس نے ایک ہی کام کرنا ہے، اس نے کہا تھا کہ وہ صرف اسرائیل کو اقتصادی طور پر ترقی دینا چاہتا ہے، اور اس کی پوری کوشش ہے کہ وہ ایران کو علاقے کے اندر ایران کی بالادستی کو روکے۔ ان کو خطرہ صرف جو ہے ایران سے تھا، باقی مسلمان ملکوں کے اندر فقہ کی بنیاد پر جنگ کرنا یا مسلمان ملکوں کے اندر لڑائیاں کروا کے یا جنگیں کروا کے اسلحہ بیچنے کا ان کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ بہرحال ٹھیک ہے، جو بھی تھا ہمارے لیے تو نہ وہ اچھے تھے نہ یہ اچھے تھے، لیکن کم از کم شاید اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ٹرمپ کے حوالے سے جتنے مقدمات تھے وہ امریکہ کی سپریم کورٹ نے ٹرمپ کے اوپر جتنے بھی مقدمات تھے ان کو روکنے کا حکم دے دیا، بلکہ یہ تک حکم دیا ہے امریکہ کی سپریم کورٹ نے کہ جو ماتحت عدالتوں نے ٹرمپ کے خلاف جتنے مقدمات بنائے تھے ان مقدمات کو بھی ختم کر دیا جائے۔ اور ٹرمپ صاحب نے اس کے بعد اپنا دفتر بھی کھول لیا ہے، اور لگتا مجھے کچھ ایسا ہی ہے کہ ٹرمپ کے اندر، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ٹرمپ کے کچھ ہمدرد اندر بھی موجود ہیں، اور آمدہ جو اطلاع ہے کل مجھے پتہ لگا تھا اور آج بھی یہ کچھ لوگوں سے تصدیق ہوئی ہے کہ امپیچمنٹ کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بائیڈن کے اندر جو حکومت ہے اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے سیاسی طور پر کہ وہ ٹرمپ کے خلاف امپیچمنٹ لا سکیں۔ تو دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ اب آنے والے کچھ دنوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ نے دفتر تو کھول لیا، اب ٹرمپ کیا کرتے ہیں، آیا بائیڈن کی حکومت کو چلنے دیتے ہیں یا پرابلمز کریٹ کرتے ہیں، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ آئندہ آنے والے 1-2 مہینے بھی بہت زیادہ اس حوالے سے امریکہ کی سیاست کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں مزید آپ کو خبریں دوں گا، آج بھی لمبی ہو جاتی ہے خبریں۔ اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔